پاکستان کی زراعت صنعتیں یہ تو ہم نے دیکھا اس سال جو ہے جو گزرا ہے اس میں ڈکلائن کی ہیں، لیکن ایک انڈسٹری ہے جو فلرش کر رہی ہے اور وہ ہے آئی ٹی کی انڈسٹری. 3.1 ارب ڈالر کا بزنس ہوا، لیکن اب کچھ ایسے ٹیکسز لگے ہیں، اس پر اعتراضات بھی سامنے آ آن رہے ہیں. لائن سیل ہے جی ہاں، اس پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ای کامرس پر ایگزیکٹلی اس پر حالانکہ اس ٹیکس سے لگا دیا. ڈاکومنٹ ہو رہا تھا، ڈاکومنٹ ہو رہی تھی نا اکانومی. ٹھیک ہے، کمل چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ان سے سر ہم بات کرتے ہیں. کمل صاحبہ السلام علیکم. ونس اگین کمل صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو انڈسٹری ہے آئی ٹی کی یہ تو فلرش کر رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا جو سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ہے پاشا سجاد صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بجٹ ہے یہ تو آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ کر دے گا، ایسا کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی اور میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ پاکستان میں پاکستان کی جو ایک اکانومی کے ووز ہیں ان کو نکال سکتی ہے. اچھا، اور وہ اس لیے کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہت بڑا کوئی کیپٹل نہیں چاہیے ہوتا، آپ نے فیکٹریاں نہیں بڑی بڑی لگانی، آپ نے بہت زیادہ آپ کو انرجی نہیں چاہیے، آپ کو بہت زیادہ کیپٹل نہیں چاہیے. ایک انٹرپرینیورشپ، اگر آپ کا ایک انٹرپرینیوریل مائنڈ ہے اور آپ کے پاس تھوڑا سا کیپٹل ہے تو آپ ایک آئی ٹی پروڈکٹ، ایک آئی ٹی کمپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اور پھر اس میں انوویشن آپ نے دیکھا ہوگا، کیلیفورنیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی. کس وجہ سے؟ صرف کچھ کمپنیز ہیں جو کہ ٹیک کمپنیز ہیں، ڈیجیٹل کمپنیز ہیں، ان کی وجہ، ان کچھ کمپنیز کی وجہ سے اس اسٹیٹ کی اکانومی دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آئی ٹی کمپنیز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا اسکیل اچیو کر سکتی ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھے، جو کہ دنیا بھر میں وہ چھا اب سکتی اس ہیں. پر کیا اعتراض ہے؟ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہمارے ہاں، یہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے یہ آئی ٹی ہمارے انڈسٹری. ہاں یہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں جو 2-3 بڑے مسئلے ہیں جو کہ پاشا نے بھی ریز کیے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیا پہلا تجاویز تھی؟ مسئلہ یہ، ہاں جی، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یا کوئی بھی جو لوکل آئی ٹی کمپنی ہے وہ کسی لوکل ٹیلنٹ کو ہائر کرتی ہے ورسز اگر وہی ٹیلنٹ کو کوئی باہر کی کمپنی ہائر، جیسے کوئی انڈین کمپنی ہائر کرے گی یا کوئی امریکن کمپنی اسے ہائر کرے گی، تو وہ لوکل کمپنی کو وہ بندہ 30% زیادہ مہنگا پڑے گا. ٹیکسز کی اور وجہ کیوں سے. مہنگا زیادہ پڑے گا؟ کیونکہ جو جب ہم اس کو ہائر کریں گے تو اس کو اپنی تنخواہ پہ ٹیکس دینا ہوگا. اور جب باہر کوئی کمپنی اسی بندے کو ہائر کرے گی، پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسی بندے کو ہائر کرے گی، تو اسے کوئی ٹیکس نہیں دینا اپنی انکم. نہیں، جب اس کو ٹھیک ہے، تنخواہ ملے گی اور باہر کی کمپنی بھی تو تنخواہ دے گی نا، تو اس پہ ٹیکس نہیں باہر ہوگا. کی نہیں کمپنی ہوگا. تنخواہ دے گی، اس پہ ٹیکس نہیں ہے، اس ٹھیک. پہ ٹیکس نہیں اس کو. مگر اگر میں جب اسے تنخواہ دوں گی یا لوکل کمپنی اسے تنخواہ دے گی، اس پہ اس کو پورا ٹیکس دینا ہے، ٹھیک. سیلری کا ٹیکس دینا ہے. تو ٹھیک. اس لیے میں کیسے لوکل ٹیلنٹ کو میں اٹریکٹ کروں؟ تو نمبر 1 تو دیکھیں جو اب 3.1 نمبر بلین 2 کیا؟ ہاں، نمبر 2 یہ تو ایک چیز ہو گیا. دوسری چیز 3.1 بلین ڈالرز آپ نے بات کی ہے، اس میں سے 2.7 بلین ڈالرز کارپوریٹ سیکٹر نے، کمپنیز نے کیا ہے، آئی ٹی کی کمپنیز نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ریموٹ ورکرز نے، فری لانسرز نے نہیں، انہوں نے 400 ملین کیا. ٹھیک ہے. ہم کماتے ہیں باہر سے ڈالرز، ہم کما کے پاکستان لاتے ہیں، ہم اپنے ڈالرز سے ہم پیمنٹس نہیں کر سکتے باہر کی کمپنیز. ہم نے باہر کی کمپنیز کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہم نے امیزون کو پے کرنا ہے، لیٹس سے ہم نے فیس بک کو پے کرنا ہے، گوگل کو پے کرنا ہے، ایڈز دینے ہیں. ہم اپنے ہی ڈالرز یوز کر کے باہر کی کمپنیز کو پیمنٹس نہیں کر تو سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3.1 ارب ڈالر ہے اس سے زیادہ کمائی ہوئی ہوگی، وہ پیسہ یہاں پر نہیں آیا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ 4 گنا زیادہ ہوئی ہوگی. میں آپ کو بتا رہی ہوں سلمان کہ ہم اپنے زیادہ تر پیسے، ہم پاکستان میں وہ والے پیسے لاتے ہیں بڑی کمپنیز جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو کاسٹ ہوتی ہے باقی پاکستان میں پیسے لگانے. باہر رکھ لیتے ہیں. باہر ہی پارک باقی کرتے پیسے ہیں. باہر رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ڈالرز پاکستان میں آ گئے تو باہر تو واپس جا نہیں سکتے دوبارہ. اب اس کے لیے ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ ڈالر جو ہے جب آ جائے ایک دفعہ تو بس پھر پاکستان کی ہماری اسٹیٹ بینک کی گرفت میں آ گیا، پھر جا نہیں سکتا. ڈرفٹ میں آ گیا. ہمارے اپنے ڈالرز ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہاں سے ڈالرز تو خرید اس کے کو بھی پاکستان فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے انڈسٹری گرو نہیں ہو رہی، ٹیک ٹھیک. سیکٹر گرو نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. یا کیونکہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ رکھنے کی اجازت دے دی جائے. ہمیں اپنی اکاؤنٹ رکھنے کی تو اجازت ہے، مگر ہمیں پیمنٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں کمل صاحبہ کوئکلی، کہ یہ جو اب جو کہہ رہے ہیں آن لائن یعنی کہ جو کمپنیز ہیں ان پر ٹیکس لگے گا، تو بہت سی کمپنیز ان کے تو دفاتر ہیں ہی نہیں پاکستان میں، تو پھر یہ آن لائن جو بزنس کر رہے ہیں، ہاں جو کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ سر باہر سے کچھ منگانا ہے، علی ایکسپریس ہے، بہت سارے ایسے علی بابا ہیں، تو وہ کس طرح سے پھر یعنی کہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کمپنیز بھی تھوڑا سا تنگ ہوں گی؟
بالکل دیکھیں آپ نے 2-3 ٹیکسز آپ نے کہا کانٹینٹ کریٹرز پہ لگے گا، یوٹیوبرز پہ لگے گا، فیس بک میں جو بھی مونیٹائزیشن ہے اس پہ سب پہ ٹیکس لگے گا، پلس جو باہر کی ای کامرس کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان میں سیلز کر رہی ہیں ان پہ ٹیکس لگے گا. ٹیکس تو آپ نے لگا دیا، مگر کیا آپ نے یہ سوچا کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے کریں گے، اس کی امپلیمنٹیشن کیا کریں گے؟ جو بڑی کمپنیز ہیں یوٹیوب، فیس بک، یہ سارے کیا یہ آپ کو رپورٹس دیں گی کہ کون کتنا ارن کر رہا ہے جس پہ آپ ٹیکس لگا سکیں؟ کیا یہ جو بڑی علی ایکسپریس ہے، امیزون ہے، ڈیجیٹل کمپنیز ہیں، کیا ان کے لیے ایک ایڈمن برڈن نہیں آ جائے گا کہ یہ سارے وہ ٹیکس دے رہی ہیں، اس کی جمع کرا رہی ہیں؟ کیا یہ رکیں گی پاکستان میں یا باہر نکل جائیں گی؟ اب آپ کیا لیکن پوری سجیسٹ کریں دنیا گی، یعنی وزیر خزانہ سے کیا مطالبہ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں وزیر خزانہ سب سے بڑا جو پاشا نے مطالبہ کیا اور جو میں بھی وہ کروں گی کہ سب سے پہلے تو فکس کہ ٹیکس regime. ہمارا ٹیکس کو فیئر کریں، ٹھیک ہے؟ پاکستانی آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی یا تو ان کا ٹیکس ختم کریں، یا تو سیلری ٹیکس ختم کریں ہمارے امپلائیز کا، یا پھر ان کا ٹیکس جو ریموٹ ورکرز ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مطالبہ تو یہ. دوسرا، ہمارے ڈالرز ہمیں استعمال کرنے دیں باہر کی کمپنیز کو پے کرنے کے لیے، ہمارے ڈالرز کی بیک اینڈ فورتھ موومنٹ کو بالکل آسان کریں. درست ہو گئے. تیسرا یہ کنسسٹنسی لے کر آئی ٹی پالیسی کے اندر ہم نے کہا کہ 10 سال کی کنسسٹنسی. جب بھی ہمیں کوئی فورن کمپنی ہمارے اندر انویسٹ کرتی ہے، جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے آلموسٹ $400 ملین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی تھی کمپنیز یونیکارن کے اندر، اسٹارٹ اپس کے اندر. اس کے بعد ہر سال کم ہوتی گئی. کیوں کم ہوتی گئی؟ کیونکہ ہم چھینک مارتے ہیں، پالیسی بدل دیتے ہیں. جب پالیسی بدل دیتے ہیں تو باہر کی کمپنیز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے سال کیا پالیسی. اور اسی کے لیے ظاہر ہے وہ SIFC کے چھتری تلے اسی کو رکھا گیا تھا نا اس سیکٹر کو، تاکہ یہ پالیسی کا تسلسل رہے. خزانہ کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، یعنی یہ نہ یہ جو انڈسٹری ابھی آنکھیں کھول رہی ہے تو اس کا گلا نہ گھونٹا جائے، صحیح ہے، جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یہ بڑا لازم بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور چیز کہ وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، رائٹ سائزنگ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس نے سفارش کی، اس کا جو رائٹ سائزنگ کمیٹی بنائی گئی نا، کہ جو 43 وزارتیں وزارتیں ہیں جی ہاں ان کو جائزہ لے گی کس کو کون سے ان کو کم کیا جائے، کن کو ڈاؤن سائزنگ کر دی جائے، کن کو ختم کر دیا جائے. تو اس کمیٹی کا بڑا ایک دلچسپ معاملہ آیا سامنے. انہوں نے جو ہمارا جو منسٹری ہے ہماری کلچر کی اور ہیریٹیج کی، اس کے حوالے سے کہا کہ یہ جو اس کے جو بعض ادارے ہیں ان کو یا تو ختم کر دیا جائے یا یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیا جائے یا ایک دوسرے میں ضم کر دیا جائے. اچھا، مثلا قائد اعظم اکیڈمی ہے، اچھا اقبال اکیڈمی ہے، اور اس طرح ہمارا جو ادارہ ہے فروغ اردو، جو ادارہ ہے ہمارا فروغ قومی زبان، صحیح، جس کو مختصرہ پہلے کہتے تھے، جی جی جی، جو ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی صاحب اس کے پہلے سربراہ تھے، صحیح، کہ اردو جو ہے اس کو جب سرکاری زبان بنانا ہے تو اس کی جو اصطلاحات ہیں ساری ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ ادارہ قائم ہے. صحیح، اس طرح اکیڈمی آف لیٹرز ہے، دوسرے ادارے ہیں. اب یہ بتائیے مجھے، یہ جو ادارے ہیں ان کو بل ملا کے جو گرانٹ حکومت دے رہی ہوگی وہ 1 ارب سے بھی کم ہوگی. اچھا، یعنی یہ قائد اعظم کی نام پر، اقبال کے نام پر جو ادارے قائم کر رہے ہیں، اب انہوں نے کہا ان کے پر کاٹ دیے جائیں، ان کو ایک دوسرے سے ضم کر دیا جائے یا کسی نہ کسی یونیورسٹی کے حوالے کر دیا جائے. اچھا، آپ بتائیے جو اقبال اکیڈمی ہے، اب یہ 1948 میں ہمارے جو پہلے وزیر خزانہ کی تقریر دیکھ رہا تھا میں، اسمبلی میں کی انہوں نے قائد اعظم کی موجودگی میں، انہوں نے کہا ایک اقبال کا پیغام عام کرنے کے لیے اقبال اکیڈمی کی ضرورت ہے، اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ مختص کرتا ہوں میں اس وقت، 1 لاکھ. اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ اقبال اکیڈمی بنی. اور ایک زمانے میں جو اقبال کے جو ہوتے تھے کلام پر جو نشستیں ہوتی تھی گورنر ہاؤس میں ہوتی تھی. تو اب آپ بتائیے، اس کے بعد قائد اعظم اکیڈمی قائم ہوئی. اب یہ پوری یہ ترجمہ کر رہے ہیں، دنیا سے دانشوروں سے رابطہ ہے، ان سے لوگ سیکھ رہے ہیں کلام اقبال جو ہے اور قائد اعظم کے جو افکار ہیں ان کی ترویج ہو رہی ہے، اشاعت ہو رہی ہے. اور یہ بیچارے ادارے جو ہیں ان پہ مردنی ویسے چھائی ہوئی ہے. آپ کے جو فنڈز جو ہیں چند کروڑ آپ کو فنڈ دیتے ہیں. ادارہ ہے ہمارا قومی زبان ہم نے سرکاری بنانی ہے، اردو کو فروغ دینا ہے، جو ادارہ بنایا گیا اس کام کے لیے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. تو یہ آپ دیکھیے وزیر اعظم اس پہ توجہ دیں. یہ جو قتل عام ہے یہ ہماری اپنی جو نظریاتی سرحدیں ہیں، ہماری جو ثقافتی سرحدیں ہیں، ان کی تو حفاظت کرنی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ اقبال کا جو 150 سالہ ولادت کا جشن ہے وہ 2027 میں منایا جائے گا. صحیح ہے. اس طرح جو قائد کا 150 سالہ جشن ولادت ہے وہ 2026 میں منایا جائے گا. ان کے نام پر قائم ادارے جو ہیں
پتہ نہیں اس وقت تک کیا دنیا سے ضم ہو دانشور آتے ہیں ہاں۔ اور یہاں جناب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور یہاں دنیا میں ادارے قائم ہیں، ایران میں قائم ہیں، سینٹرل ایشیا میں قائم، اقبال کے افکار کو عام کرنے کے لیے، اور قائد اعظم، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں ان کو کاٹ پیٹ کے کسی نہ کسی یونیورسٹی کے کوڑا دان میں ڈال دو. تو یہ کیسے بابو لوگ ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم اس طرف بھی توجہ کریں، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ نوٹس لے لیا، کیا کر دیا، کیسے جاری ہو گیا حکم، جیسے یہ تنخواہوں کا مسئلہ ہوگا. تو بھائی قائد اعظم اور اقبال کے جو افکار ہیں ان کی ترویج کرنی ہے، وہاں ریسرچ جاری کرنی ہے، وہاں لوگوں کو آپ نے آگے پیغام کو عام کرنا ہے. تو یہ فالتو ادارے نہیں ہیں، یہ آپ ان کے لیے چند کروڑ بھی مختص نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کرنے ہم کر لیے، یا ہمارا نام کیوں رکھا ہوا ان میں پاکستانی؟ کیا ہے، ہم کس قسم کے پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستانی ہیں ہم؟ ہمیں اپنی تشخص کا، اپنے ثقافت کا، اپنے نظریات کا تحفظ ہی نہیں کرنا. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. اور جو کمیٹی اس طرح کی سفارشات کرتی ہے، کیا اس میں سارے بابو لوگ بٹھا دیے ہیں؟ ان کو کچھ پتہ نہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. چلیں سر، دیکھتے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے ظاہر ہے. وزیر اعظم شاید اس پہ نوٹس ہے یہ، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑا اہم مطلب یہ نقطہ آپ نے اٹھا تو دیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس پہ کرتے